دوستی کا ایک معیار ہوتا ہے, دوستی کی ایک حکمت ہوتی ہے. دوستی کس لیے کسی سے لگانی چاہیے؟ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے جب کسی سے دوستی کرو تو دنیا کے لیے دوستی نہ کرو بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرو. جب بندہ کسی سے یاری لگاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, پھر اس کا اجر کتنا ملتا ہے, اس کا مقام کتنا بڑھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, قیامت کا دن ہوگا, عرش الہی کے قریب بڑی خوبصورت نورانی کرسیاں لگی ہوں گی. ان نورانی کرسیوں پہ ایسے چہروں والے بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے چاندنی کی طرح چمکتے ہوں گے, چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے, ہر بندہ خوف میں مبتلا ہوگا. لیکن وہ عرش الہی کے پاس جو کرسیاں لگی ہوں گی ان پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ ہر بندے پہ خوف طاری ہے, ان پہ کوئی خوف نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اس لیے آج ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے. ان بندوں پہ کوئی خوف نہیں ہے, اس لیے یہ دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے سے محبت کرتے تھے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو کتنا بڑا مقام دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے پر خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے اچھا یار عطا فرما دیتا ہے. بھائی اس دور کے اندر اچھے دوست کا مل جانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ بڑے نیک ہوں لیکن آپ غلط سوسائٹی میں جا کے بیٹھ جائیں, کسی غلط دوست کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائیں تو پھر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ بڑے نیک ہیں, آپ نمازی ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کسی حرام خور کے پاس جا کے بیٹھ گئے, کسی دو سود خور کے پاس جا کے بیٹھ گئے, کسی ایسے بندے کے پاس جا کے بیٹھ گئے جس کی نظر ہی ناپاک ہے, تو بتائیں اس کا رنگ آہستہ آہستہ آپ لیتے جائیں گے. اور پھر جب آہستہ آہستہ رنگ بندے پہ چڑھ جاتا ہے تو بندہ خود بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسا سامنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا باتیں دو ہیں, ایک یہ ہے کہ مقناطیس جب زیادہ ہوتا ہے وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے, اور اگر مقناطیس تھوڑا ہو لوہا زیادہ ہو تو لوہا مقناطیس کو کھینچ لیتا ہے. اگر مقناطیس کیا ہے؟ آپ کا نیک عمل ہے. اگر آپ کے اندر نیک عمل زیادہ ہے تو آپ جس کے پاس بھی بیٹھیں گے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, اور اگر آپ کے پاس عمل تھوڑا ہے اور آپ اگر کسی برے کے پاس جا کے بیٹھ گئے وہ برا پھر آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو دین پہ پکا کاربند کریں کہ آپ جب نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو اپنا لیں اور آپ کو یقین ہو اب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے میں کہیں نہیں جا سکتا, پھر آپ کسی کے پاس بیٹھے سمجھانے کے لیے. بڑے لوگ آپ کو دے کے سیدھے راستے پہ آئیں گے, اگر میں خود ہی صحیح نہیں میں کسی کو صحیح کیا کر سکتا ہوں. اس لیے چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئے نہ لئے ہلے آن ہزاراں, تے برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگاں پہن ہزاراں. آپ نے اچھے بندے کی صحبت دیکھنی ہو تو آپ کبھی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں, آپ نے عطر نہ لینا ہو صرف کھڑے ہو جائیں, خوشبو پھر بھی آپ کو آتی ہے. آپ نیک نہیں ہیں, نیک کے پاس جا کے بیٹھ بھی جائیں, جب اللہ کی رحمت نیکوں پہ برسے گی تو خالی تم بھی نہیں رہو گے. اور اگر بندہ خود نیک ہے کسی برے کے پاس جا کے بیٹھ جائے, یہ ایسا ہی ہے. آپ لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے نا, جب وہ داتری تیز کرے گا یا کوئی بھی چیز لے گا چنگاریاں اڑے گی, اس پر تو پڑے گی لیکن آپ پر بھی پڑے گی چونکہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت بیٹھنے سے اللہ کا کمال ملتا ہے. دیکھیں نا ٹائل تو ایک ہی ہے, بیت الخلاء میں لگ جائے لوگ پیشاب کرتے ہیں, وہی ٹائل مسجد میں لگ جائے لوگ سجدہ کرتے ہیں. بنی تو ایک جگہ پہ ہے لیکن ایک پہ لوگ پیشاب کر رہے ہیں اور ایک پہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ لگ اللہ کے گھر میں گئی ہے, اس کی قیمت بن گئی ہے. اب دیکھیں کاغذ مارکیٹ میں بنتا ہے, کاغذ ایک فیکٹری میں بنتا ہے, لوگ پکوڑے کھا کے سموسے کھا کے گٹروں میں ڈال دیتے ہیں, اور ایک وہ صفحہ ہے جس پر اللہ کا قرآن لکھا جاتا ہے لوگ چومتے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. کاغذ تو ایک ہے لیکن جس کو چومتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. تو جب نسبت پاکوں سے ہو جاتی ہے تو بندہ ٹکے گا نہیں ہوتا, لیکن نسبت جب بڑوں سے ہو جائے تو ان کے صدقے اللہ خیر اس پہ بھی کر دیتا ہے. وجہ یہ کہ نسبت, حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ, نسبت کسے کہتے ہیں, نسبت کا کمال کیا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک بندہ آگ کی عبادت کر رہا ہے, فرمایا شرم نہیں آتی تجھے اللہ کو چھوڑ کے
تو آگ کی عبادت کر رہا ہے. نعمت رب کی کھاتا ہے, زمین نعمت رب کی ہے, آسمان نعمت رب کی ہے, اور ساری نعمت رب کی کھا کے جھکتا غیروں کے آگے. شرم کر, اللہ کی عبادت کر. وہ بندہ کہنے لگا مالک بن دینار کو, میں نے ساری زندگی آگ کی پونجا کی ہے اور آپ نے ساری زندگی رب کی عبادت کی ہے, تو آؤ آپ بھی اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرو, میں بھی کرتا ہوں, تو دیکھتے ہیں کس کو آگ جلاتی ہے, کون بچ جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار نے اسے کہا چلو ہم دونوں اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتے ہیں. تو چاہیے تو یہ نا, تو نے ساری زندگی آگ کی ماننی ہے, تجھے نہ جلائے, میں نے ایک دن بھی اس کی نہیں مانی, مجھے جلا دے. کہتا جی ٹھیک ہے. مالک بن دینار نے کہا چل ہاتھ داخل پہلے تو کر. اس نے کہا جی نہیں, میری شرط یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اکٹھا داخل کریں گے. حضرت مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ پکڑا, آگ میں داخل کر دیا, نہ اس کا ہاتھ جلا نہ مالک بن دینار کا ہاتھ جلا. تو مالک بن دینار بڑے تنگ دل ہوئے, کہا مولا میں نے ساری زندگی تجھے سجدہ کیا ہے, تو نے آج مجھے ایک ملحد کے برابر ٹھہرا دیا جس نے ساری زندگی تیری عبادت نہیں کی اور آگ کی عبادت کی ہے. تو مالک بن دینار کو کہا گیا ہم نے اس کے ہاتھ کو بچایا اس لیے ہے کہ اس کے ہاتھ کو تیرے ہاتھ سے نسبت ہو گئی تھی, کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے مل گیا تھا, اگر وہ اکیلا داخل کرے گا تو جھلس جائے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگایا تھا. اللہ اتنا مہربان ہو گیا, جو صدق کے دل سے ان کاملین کا پلہ پکڑ لے پھر اللہ وہاں بھی خیر فرمائے گا, وہاں بھی. یہ نسبت کا کمال ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا اچھے دوست کے پاس بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے.